اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور یہاں جو بھی بھائی شریک ہوئے ہیں ان سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے، اور وہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ تو بھائیو، آج کا جو ہمارا دوسرا پارٹ ہے جو بیان کا، یہ ہے تقدیر پر مطلب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اس کا آج کا بیان دوسرا ہے۔ اور بیان شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محمد ہارون کو دنیا آخرت کی بھلائی دے، ہمارے پیچھے بہت محنت کی ہیں۔ اور دوسرا آپ لوگوں تک پیغام یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو نذیر بھائی رہتے تھے وہ وفات کر چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت دیندار تھے اور یعنی دین سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا بھائی ان کی، یعنی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی تعریف نہ کرتا ہو۔ لوگوں کا مدد کرنا، کہاں دین کا کام شروع ہونا ہے، بچوں کو ٹیوشن پڑھانا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، سب ان کے اندر یہ سب خصوصیات تھی ماشاءاللہ۔ مطلب اللہ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ تو وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں انتقال ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور بھائیوں، سب سے پہلا پیغام یہ ہے آپ لوگوں کی طرف کہ نمازی ہو جائیے، نمازی ہو جائیے، اے مسلمانوں نمازی ہو جائیے، اس سے پہلے ہماری کوئی نماز پڑھ لے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا جنازہ کا نماز کوئی پڑھ لے، اس سے پہلے ہم نمازی ہو جائیں، ورنہ پورا جب تک آخرت میں رہو گے پچھتاتے ہی رہو گے، کاش میں بھی نماز پڑھ لیا ہوتا۔ تو ہماری کوئی نماز پڑھ لے اس سے پہلے ہم نمازی ہو جائیں۔ اور جب یعنی قبر کا یعنی جو برزخ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، قیامت آتا ہے، قیامت کے دن بھی حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے، آدمی ہے تو جنت میں گیا ہے تو جہنم میں۔ تو جب جنتی جہنم والے سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیسے آ گئے، تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم نمازی نہیں تھے۔
تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں دیکھیے حساب کتاب ختم ہو گیا ہے، اب کوئی حساب کتاب باقی ہے؟ جہنم کے بعد بھی کوئی اور منزل ہے؟ جہنم کے بعد اگر کوئی ہے تو بتائیے، تو اس کے مطلب بے نمازی جہنم میں جا رہا ہے۔ سورہ مدثر قرآن میں دیکھ لیجئے 40 سے لے کے 41-42 آیت پہ، وہ ابھی پورا خلاصے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو جب جہنمی کہہ رہا ہے کہ جنتی والے پوچھ رہے تم یہاں کا مال سلککم فی سقر، یہاں کیسے آ گئے؟ تو سیدھا کہتا ہے پہلا الفاظ، میں نمازی نہیں تھا۔ اب جنت سے آگے جہنم سے آگے کوئی منزل ہے تو ہو سکتا امید ہو، تو اس کے مطلب بے نمازی جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہ نمازی ہو جائیں بھائیو؟ ہم کیوں نہ نمازی ہو جائیں؟ اور اپنے آپ سے تو اتنی محبت ہمیں ہونی چاہیے نا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا سکیں۔ تو اچھے کام کریں گے تبھی تو بچائیں گے۔ چلیے ہم لوگ عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں کون کون نماز پابندی سے پڑھے گا۔ ہمارے سامنے ابھی ایک میت ہو چکی ہے، اور پتہ نہیں اور کتنے، 2 لگاتار ہوئی ہے 20 دن میں، بلکہ 1 مہینے میں 3 ہو چکی ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو نمازی ہو جائیں، اس سے پہلے ہماری کوئی نماز پڑھ لے۔ اور جہنمی سب سے پہلے جواب دے رہا کہ میں نمازی نہیں تھا۔ تو اب کون سی دلیل لانا ہے اس کی صفائی کے لیے؟ یہ بھائی علماء بہت زیادہ جانتے ہیں، میں تو ابھی اس فیلڈ میں اترا ہوں۔ بہرحال سارے حساب کتاب ختم ہونے کے بعد بھی آدمی بے نمازی جہنم میں جا رہا ہے۔ آئیے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اور نا امیدی کفر ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی دلیل قرآن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ہم ترجمہ سن لیں گے۔ یہ بھائیو سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں ملے گا آپ کو یہ واقعہ۔ مچھلی والے حضرت یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو، یعنی مچھلی کے پیٹ والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یعنی یہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں آپ دیکھ لیں۔ تو یہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے جب ناراض ہوئے اور وہاں سے نکل گئے، تو جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو کشتی جب سمندر میں پہنچی تو ڈگمگانے لگی، تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ بوجھ زیادہ ہو گیا ہے، کسی کو کم نہیں کریں گے تو سب ڈوب جائیں گے۔ یعنی قرآن کے اندر یہ پورا لکھا ہوا ہے، اسی کے تحت پورا آپ دیکھ لیں کہ اگر کم نہیں کیا جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو قرآن اندازی کیا گیا، قرآن میں ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے، قرآن اندازی کیا گیا۔ یعنی قرآن اگر کسی چیز کا فیصلہ نہ ہو تو قرآن اندازی کرنا ایک نمبر کوالٹی ہے۔ بھئی آپ کتنا بھی سوچو تو اس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہے۔ گھر کا بٹوارا ہو، کسی بھی چیز کا بٹوارا ہو، کوئی پورب ہوگا، کون پچھم ہوگا، کون ادھر ہوگا، 4 بھائی ہیں، تو قرآن اندازی کر لیں، اور جس کا جو نام اٹھے اجنبی کو بلا کے اٹھایا جائے، بچے کو بلا کے اٹھایا جائے، تو جس کا نام نکل جائے وہ مان لے کہ میرا فلانا جگہ پہ میرا نام نکلا ہے۔ خیر قرآن اندازی کیا گیا، تو یونس علیہ السلام کا جب بھی اٹھایا جاتا تھا چٹ تو یونس علیہ السلام کا نام نکلتا تھا۔ تو پھر دوبارہ اٹھایا گیا کہ مطلب اور بھی روایتوں میں ہے کہ یہ بڑے بھلے آدمی لگتے ہیں۔ بہرحال پھر دوبارہ ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ علم 3 بار قرآن اندازی کیا، پھر ان کا نام نکلتا بار بار۔ تو یہ سمجھ گئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے
مطلب بلا اجازت میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہوں تو میں ہی ہوں گنہگار، اور کشتی یہ اگر میں نہیں کودا تو ڈوب جائے گی۔ تو یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ کپڑے اتار کے اور سمندر میں کود گئے، سمندر میں کود گئے۔ سمندر میں کودنے کے بعد اور ایک آیت ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد خلاصہ ہوگا انشاءاللہ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ جب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کر کہا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے، اور میں ظالموں میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے سن لی اور یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ خیر، تو جب کود گئے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی آئی اور مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ اے مچھلی تو میرے یونس کو اپنا غذا نہیں بنانا، اسے کوئی چیز تکلیف نہ ہو، مطلب اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو مچھلی نے اندر جب پیٹ میں لے لیا اللہ کے حکم سے، اور وہ اپنا غذا نہیں بنائی، یعنی کھائی نہیں۔ تو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو یہ سمجھے کہ میں فوت ہو چکا ہوں۔ تو جب یونس علیہ السلام پیر کو ہلائے تو سمجھ گئے کہ میں تو زندہ ہوں۔ پہلے سمجھے کہ میں فوت ہو چکا ہوں مچھلی کے پیٹ میں۔ بھائی ایک تو رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اللہ علم رات تھی، تو اتنے اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ خیر، جب انہوں نے اندر گئے اور جب یہ سمجھے کہ میں فوت ہو چکا ہوں تو انہوں نے پیر کو ہلایا۔ پیر جب ہلنے لگا تو وہاں پر سجدہ کیے اور اللہ سے دعا کی، اللہ سے پکار اٹھے کہ اے اللہ میں ایسے جگہ سجدہ کیا ہوں جہاں آج تک تیرا بندہ سجدہ نہیں کیا ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر سجدہ کیے، جب دیکھے کہ میں زندہ ہوں تو انہوں نے وہیں پہ سجدہ کیا ترنت، اور اللہ سے یہ بات کہی کہ اے اللہ میں ایسے جگہ سجدہ کیا ہوں کہ جہاں تیرا بندہ آج تک سجدہ نہیں کیا ہے۔ آئیے ایک واقعہ اور سنتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مچھلی دریا کو چیرتی ہوئی لے کر نیچے چلی گئی، یعنی آئی اور منہ میں لی اور چلی گئی نیچے۔ تو نیچے جب لے کے گئی مچھلی، تو جب یونس علیہ السلام نے کنکریوں کی آواز سنی، کنکریوں کی تسبیح کی آواز سنی، اللہ کی بڑائی کی آواز سنی، کون؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے سن رہے ہیں جو کنکریے ہوتے ہیں سمندر میں نیچے، یعنی اللہ کی بڑائی کی جب آواز سنی تو یونس علیہ السلام نے بھی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کنکری تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، تو میں اللہ کو پکاروں گا، اپنے غلطی کا اقرار کروں گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یونس علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔ بھائی مایوس ہوتے تو دعا نہیں کرتے نا، اور اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے وہ کافر لوگ ہیں۔ ہم جتنے بھی مصیبت میں پھنس جائیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یعنی کنکریوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ کی کتنی مخلوقات ہے بھائی، جو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ تو کنکریوں کی جب تسبیح کی آواز سنی تو انہوں نے بے سحاقتا پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ آپ کو ملے گا جو کنکریوں کی آواز یونس علیہ السلام نے سنا، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 پہ دیکھ لیں، اس کے نیچے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 میں آپ دیکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے، اس واقعے کا۔ اور بھائیوں
सुना है हशर में कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन ये मामला तो अभी से उरूज पर है, ये मामला अभी से उरूज पर है। नफ्सा नफ्सी का आलम है, अक्सरियत तो इसी की है ना। अक्सरियत क्या है भाई, आप लोग बताएं भाई। हम हैं, बस हम जिए, बाकी कौन कहाँ जा रहा है उससे कोई, हाँ, अक्सरियत तो इसी पे है ना। तो सुना है कि क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन ये उरूज तो अभी से शुरू है, दुनिया ही से शुरू है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। आइए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और वाक़या देखेंगे। ये जो यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए थे और वो समझे कि मैं फौत हो चुका हूँ, तो ये वाक़या सूरह अंबिया में पेज नंबर 138 तफसीर इब्न कसीर में देख लें, पेज नंबर 138 तफसीर इब्न कसीर और तफसीर तबरी में भी इसका वाक़या है। आइए एक हदीस की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में रहने के वक्त की थी, वो दुआ ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो भी मुसलमान, ये किसने कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी मुसलमान परेशानी की हाल में, परेशानी की हालत में, परेशानी के वक्त ये इस दुआ से अल्लाह की पनाह मांगेगा, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत मांगेगा, तो अल्लाह ताला उस परेशानी से उसको नजात देगा। ये दुआ, इस दुआ की गारंटी है, कुरान में तो है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक भी और कर दी है हदीस के जरिए। और यह हदीस आपको मिलेगी तिरमिज़ी 3505 में। तो भाइयों, हमें जो है यानी कितनी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होना और अल्लाह को हर हाल में पुकारना और अपने अमल का वसीला देना, अल्लाह की रहमत का वास्ता देना, हाँ, यानी अपने नेक आमाल का वास्ता देना। इन सब वास्तों को देखे और अल्लाह से उस मुसीबत से निकलने का रास्ता बना लेना इंशाअल्लाह। और ना भी मिले तो आप अल्लाह के जिक्र करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम अपने घर के दीवारों पे चोर के ना आए क्या लगाते हैं? कांच का टुकड़ा लगाते हैं, शीशे का टुकड़ा, कि हमारे घर में चोर ना आए, कोई यानी बच्चे ना कूद के आए, कोई नुकसान ना हो। तरह तरह की तीर लगाते हैं, लोहे की वगैरह। तो जिस तरह हम अपने घर के दीवार पर इस तरह शीशे का टुकड़ा लगाते हैं, उसी तरह हमें अपनी रूह के इर्द गिर्द शैतान से बचने के लिए तकवा और परहेजगारी, तकवा और परहेजगारी को लगाना होगा, दीवार खड़ी करनी होगी। समझ गए कि नहीं? यानी हम दुनिया के मामले में बहुत चालाक हैं, हम अपनी रूह की अगर हिफाजत ना कर पाएँ परहेजगारी से, तो जीने का क्या फ़ायदा? हमारा पैदा होने का मकसद ही ख़त्म हो गया ना। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हम तो इबादत के लिए आए हैं, लेकिन फंस गए दूसरे काम में। कुरान में सूरह ज़ारियात में आयत नंबर 56 में वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हम भटक गए हैं रास्ता। तो अगर हम इबादत ना करें तो हमारा पैदा होने का मकसद ख़त्म हो गया ना। भाई क्यों पैदा किए गए हैं वो तो हासिल नहीं हो रहा है, हमें बेकार हो गया। और अगर इबादत कर रहे हैं तब तो सही है। तो जिस तरह हम अपने घर की दीवालों पे शीशे का टुकड़ा लगाते हैं, चोर उचक्के और बच्चे वगैरह ना आए, हमारा घर को कोई नुकसान ना हो, इसी तरह जब तक हम अपनी रूह के इर्द गिर्द तकवा परहेजगारी की दीवार नहीं खड़े करेंगे शैतान से बचने के लिए, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। थोड़ा लंबा वाक़या है और इसको ध्यान से सुनेंगे हम लोग। इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं और बहुत सारा इसमें वाक़यात मिलेगा कि किस तरह हमें परेशानियों का सामना करना चाहिए। और तौहीद ही गालिब आता है, बाकी सिर्फ मगलूब हो जाते हैं।
تو یہ واقعہ ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی 7511۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، تو اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ کون تھا؟ جادوگر تھا۔ تو جب جادوگر بوڑھا ہو گیا، یہ صحیح مسلم کی واقعہ بھائی، اور بھی کتب میں ہے، تھوڑے سے واقعات میں فرق ملے گا آپ کو۔ تو جب جادوگر بوڑھا ہونے لگا تو بادشاہ سے کیا کہا کہ اے بادشاہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ایک بچہ دے دو تاکہ میں اپنا فن اس کو سکھا دوں، میں اپنا فن جادوگری کا سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کو لایا اور جادوگر اس کو جادو سکھانے لگا۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ جادو کا سیکھنا اور کروانا حرام ہے، اور دین اسلام میں جادوگر کا سر قلم کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جادوگر اگر پکڑا جائے نا تو اس کا سر قلم کر دے۔ تو خیر یہ تو واقعہ ہے حدیث کا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو جادوگر کے پاس جب لڑکا بادشاہ نے دے دیا کہ اس لڑکے کو سکھا دو مرنے سے پہلے، تو لڑکے جادوگر سے جادو سیکھنے لگا۔ تو جب گھر سے آتا جادوگر کے پاس تو راستے میں ایک راہب یعنی مولانا، دیندار، توحید پرست، ٹھیک ہے، سمجھ گئے، یعنی مولوی، تو ایک توحید پرست ملتا راستے میں۔ تو لڑکا کیا کرتا، اس کی بھی بات سنتا تو بہت اچھی لگتی، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتا، کس کے پاس؟ مولانا کے پاس۔ پھر اس کے بعد اس سے بیٹھ کے چلے جاتا جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے جادو۔ اس طرح اس کا معاملہ چلتا رہا کہ گھر سے نکلتا تو کچھ دیر مولانا کے پاس بیٹھتا، اس کی باتیں سنتا، اب ظاہر سی بات ہے وہ اچھی بات بتائے گا۔ پھر اس کے بعد جاتا جادوگر سے جادوگری سیکھتا، یعنی بادشاہ کا حکم تھا۔ تو اس کو مولانا کی باتیں جو ہے اس میں دیکھیے نیچرل جو چیز ہوتی ہے نا وہ لگتی ہے نیچرل۔ اب یہ آدمی دو چیز سیکھ رہا ہے، جادوگری، جبکہ جادوگری ایمان خراب کر دینے والا ہے، لیکن جب گہرائی سے جب دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، جادوگر جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے۔ تو اس لڑکے کو مولانا کی بات اچھی لگ رہی تھی، تو یہ اس طرح سیکھتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور راستہ روک کے رکھا تھا، لوگوں کو آنے جانے نہیں دیتا تھا۔ تو بچے نے کیا کیا کہ آج میں آزماتا ہوں کہ جادوگر کا رب ٹھیک ہے کہ یہ مولانا کا رب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو لڑکے نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا، اور وہ اتنا بڑا جانور کہ پورا راستہ روک کے رکھا ہے، ہٹ رہا ہے نہیں، اور لوگ پریشان ہیں اس سے۔ تو یہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر یہ اس کو راہب ہے حدیث میں، یعنی مولانا جو تھا، اس مولانا کی اگر بات صحیح ہے اور جادوگر کی جھوٹی ہے تو یہ میں پتھر مارتا ہوں اس جانور کو اور اس کو ہلاک برباد کر دے۔ بچے نے کیا کیا، اٹھایا پتھر اور جانور کو مارا، جانور ہٹ گیا راستے سے، ہلاک برباد ہو گیا، اور لوگوں کا راستہ آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ مولانا کی بات، مولانا کا رب صحیح ہے اور جادوگر جو تعلیم دے رہا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے کہہ کے پتھر مارا تھا۔ تو جب یہ آ کے پہنچا کس کے پاس، مولانا کے پاس، کہ میں نے راستے میں ایسا ایسا کیا، پتھر اٹھا کے مارا اور ایسا جانور مر گیا، اور تمہارے رب کا واسطہ دیا تھا کہ اگر سچا ہے تو یہ ہٹ جائے راستے سے۔ تو مولانا نے کہا کہ تم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے، تم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے، اب تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی، اب تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ توحید پرست ہو گیا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائش ہوگی۔ تو واقعہ دھیان سے سننا تاکہ یاد رہے، اور یہ صحیح مسلم کا واقعہ بھائیو، اور بھی کتابوں میں ہے۔ تو اب یہ کیا کیا بچے نے، اس طرح اس کا کام چلتا رہا۔ تو جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر مولانا کا بات جب سنتا تو وہاں لیٹ ہو جاتا، اور وہاں سنتا تو یہاں لیٹ ہو جاتا، تو گھر لیٹ پہنچتا۔ تو مولانا سے کہا کہ ایسا ایسا بات ہے کہ جادوگر کے پاس لیٹ جاتا ہوں تو مارتا بھی ہے اور مطلب ناراض ہوتا ہے۔
اور جب وہاں سے گھر جاتا ہوں تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ اگر جادوگر کے پاس جانا لیٹ ہو گیا تو بولو گھر والے روک لیے تھے, اور گھر والے جب پوچھیں گے تو بولو گے جادوگر روک لیا تھا. اس طرح اس کا سلسلہ چلتا رہا. خیر اب یہ علاج شروع کر دیا, یعنی کوڑ کی مرض اور اس طرح کی بہت ساری مرض ہے, اور اندھا اور بہرا, اس طرح کی بہت جو بڑی بڑی بیماریوں کے مریض لوگوں کو ٹھیک کرنے لگا. یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ کو ساتھ دعا کرتا تھا کہ اس کی بیماری ٹھیک کر دو, ٹھیک ہو جاتا تھا. خیر اس کا نام بہت زیادہ روشن ہو گیا. کس کا؟ لڑکے کا. اور بادشاہ کو ابھی پتہ نہیں ہے. اور ہمیں اس واقعے سے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ توحید پرست جو ہوتے ہیں وہ نیچرل دین کی دعوت دیتے ہیں. ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں, ایک رسول کی طرف بلاتے ہیں, اور باقی لوگ وکیل, منسی اور پتہ نہیں ولی اور فقیر اور قبر والے اور پتہ نہیں کیا کیا کتنا واسطہ لیتے ہیں. لیکن جب دونوں کی بات سنو گے آپ اخلاص سے, آپ اگر دونوں کی بات سنو گے, توحید پرست کی اور جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں, جو طرح طرح کے بھٹکاتے ہیں, مرغا ذبح کرنا, یہ کرنا اور وہ کرنا, واسطہ بنانا, تو اللہ تک ہم کیسے پہنچیں گے, یا وکیل کے پاس جانے کے لیے ہم جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کرتے ہیں, یا سیڑھی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی. دونوں کی بات جب سنو گے تو آپ اگر اخلاص سے سن رہے ہیں تو آپ کو توحید پرست والے کی بات اچھی لگے گی. کیوں؟ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ, اور ایک رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آخری رسول کی طرف بلاتا ہے. تو اس طرح ہمیں دونوں کی بات سننی چاہیے اخلاص کے ساتھ میں, اور پھر دیکھیں کہ کون, کیونکہ وہ لڑکا کیا کیا, دونوں کی بات سنا نا, لیکن لڑکا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اس راہب یعنی مولانا کی بات زیادہ اچھی لگتی ہے, زیادہ اچھی لگتی ہے. تو خیر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. تو بادشاہ کے پاس ایک نابینا تھا, یہاں اس کی پول کھل جاتی ہے. بادشاہ کے پاس ایک نابینا تھا. جب اس نابینے کو پتا چلا کہ ایسا ایسا ایک لڑکا علاج کرتا ہے, دم کرتا ہے, کہ اندھا بہرا یعنی بہت بڑی بڑی بیماریوں کو صحیح کرتا ہے, تو یہ چل دیا بہت سارے ہدیہ لے کے, اور گیا. جب وہاں پہنچا تو کہا کہ مجھے اگر ٹھیک کر دو گے تو یہ جتنے ہدیہ لائے ہوئے تمہارے. لڑکے نے کہا کہ میں نہیں ٹھیک کرتا ہوں. جیسا ابھی یہاں کوئی قبر کے پجاری سے پوچھو تو کیا کہیں گے, بابا صاحب یہ بابا کو میں کہتا ہوں, بابا سب کام کرا دیتے ہیں. ہاں صحیح ہے. لڑکا کہہ رہا میں نہیں ٹھیک کرتا ہوں, ہمارا اور تمہارا جو رب ہے اللہ وہ ٹھیک کرتا ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو جتنے بھی مریض جاتے ہیں وہ سب کو اس طرح کرتا ہے. اور توحید پرست جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ یہی کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, میں تو ایک اللہ سے اس طرح دعا کرتا ہوں, ٹھیک کرنا نہ کرنا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو لڑکا کہتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں. تو اس اندھے نے جو راجا کے پاس رہتا تھا پہلے ایمان لایا, یعنی اس لڑکے کے رب کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں. تو لڑکے نے دعا کرا, اس کی بینائی چالو یعنی دیکھنے لگا. تو جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو کہنے لگا بادشاہ کی اچھا تمہاری بینائی لوٹ آئی ہے, کون ہے؟ تو اس نابینے نے کہا مطلب بینائی آ گئی ہے. کہا کہ ایک لڑکا ہے وہ علاج کرتا ہے, اور اس نے اللہ سے دعا کی, جو اس نے کہا, کس نے؟ نابینا نے, کہ میرا اور تمہارا, بادشاہ سے کہا کہ میرا اور تمہارا جو رب ہے وہ ٹھیک کرتا ہے, اس نے لوٹا دی میری بینائی. تو بادشاہ کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ صحیح مسلم کا واقعہ بھائیو, اور الفاظ سے مختلف ملیں گے حدیثوں میں, لیکن یہ صحیح مسلم کا میں آپ لوگوں کے سامنے. بادشاہ کہنے لگا میرے علاوہ اور بھی کوئی رب ہے؟ تو نابینا کیا کہا, مطلب جو ٹھیک ہو گیا تھا, بینائی آ گئی تھی, وہ کہنے لگا ہاں ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے جس نے میری بینائی لوٹا دی.
تو بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا کہ تم اپنے اگر دین سے نہیں پھرو گے تو سزا بھگتو گے. بولتا ہے میں دین سے نہیں پھرنے والا. بادشاہ نے کیا کیا, آرا منگوایا اور سر کے بیچ رکھا اور سیدھا سیدھا پھاڑ دیا, 2 ٹکڑے ہو کے گر گئے. مطلب ابھی اس کے بعد میں اس کو پھاڑا گیا. بہرحال تو اس کو اتنا سزا دیا بادشاہ, کس کو, اس نابینے کو جس کی بینائی آ گئی تھی, کہ دین سے پھر جا اور بتا کہ کون علاج کرتا ہے, کس نے تیری بینائی لوٹائی. اس نے مجبور ہو کے لڑکے کا نام بتا دیا. ٹھیک ہے, تو جب لڑکے کا نام بتا دیا تو بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا. تو لڑکے سے بھی کہا کہ تو ایسا ایسا سنا ہو کہ تیری جادو گری اتنی پاورفل ہو گئی, جو میں نے کہا تھا تجھے سیکھنے کے لیے, تو اتنی پاورفل ہو گئی تیری جادوگری کہ تو لوگوں کو, نابینے کو ٹھیک کر دیتا ہے, کوڑ کی مرض, یہ مرض اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی بیماریوں کو تو ٹھیک کر دیتا ہے. بولتا ہے میں نہیں ٹھیک کرتا ہوں. لڑکے نے کیا کہا, میرا اور تمہارا جو رب ہے وہ ٹھیک کرتا ہے, میرا اور تمہارا رب. تو بادشاہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور رب ہے. لڑکا کہتا ہاں ہے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ باز آ جا ورنہ تو سزا پائے گا, اور بتا تیرے کو کس نے سکھایا. پہلے نابینے سے پوچھا کس نے سکھایا, کس نے ٹھیک کیا, تو بتا دیا لڑکے کے نام. لڑکے کو پکڑ لیا بادشاہ نے, اب اس کو بھی قبضے میں رکھا ہے, نابینے کو, پہلے والے کو. اب جب لڑکے کو سزا دیا تو اس نے کس کا نام بتا دیا, مولانا کا. تو اب مولانا کو پیش کیا گیا. تو سب سے پہلے بادشاہ نے کیا کیا, سب سے پہلے مولانا کو کہا کہ دین سے پھر جا ورنہ تو تجھے چیر دیا جائے گا. تو وہ کہا کہ میں نہیں پھرنے والا ہے, جو کرنا ہے کر لو. بادشاہ نے منگوایا آرا اور 20 سے پھاڑ دیا, 2 ٹکڑے 2 سائڈ گر گئے. ٹھیک ہے, یہ تو ختم ہو گیا. اب نابینے کو کہا کہ پھر جا ورنہ تجھے بھی اسی طرح. اس کو بھی, وہ بھی نہیں پھرا. بھائی توحید ایک بار گھس جائے نا, توحید اگر ایک بار گھس جائے دل دماغ میں, پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں جھکا سکتی ہے. خالی کل میں نکلا مسجد سے, یقین مانو کہ جب میں نکلا تو میرا نظر جو ہے چاند پہ پڑا. تو میرے دل میں بے ساختہ ایک خیال آیا کہ اس چاند کو چلانے والا گارنٹی ہے کہ کوئی ہے, خود بخود نہیں چل رہا ہے. میں نے اسی سوچا کہ یہ ڈوب جاتا ہے پھر نکلتا ہے, ڈوب جاتا ہے پھر نکلتا ہے. کل کی بات ہے. تو خود بخود نہیں آیا, ہے اس کو کوئی چلانے والا, گارنٹی ہے کوئی چلانے والا, وہی ہمارا اللہ ہے. تو توحید جس کے دل دماغ میں گھس جائے, دنیا کی کوئی طاقت پھر نہیں جھکا سکتی ہے. تو پہلے مولانا کو چیر دیا, اس کے بعد میں اس نابینے کو چیر دیا, آرا لگا کے 20 سے پھاڑ دیا گیا. اس کے بعد میں اپنی سپاہیوں کو حکم دیا, کس نے, بادشاہ نے, اس بچے کو لے کے جاؤ, اس بچے کو لے کے جاؤ. بہت سارا فوج کے ساتھ بھیجا تھا کہ لے جاؤ ایک پہاڑ کے اوپر اور وہاں سے اس کو پھینک دینا, ڈھکیل دینا. تو بچے کو جب پہاڑ پہ لے کے چلے گئے, اب اس کے دل دماغ میں تو توحید ہے, تو اس نے دعا کی, لڑکے نے, اللہم اکفنی بما شئت, اے اللہ تو میرے ساتھ ان ظالم کو ساتھ کافی ہو جا. یعنی یہ جو بادشاہ نے بھیجا ہے, اے اللہ تو جس طرح چاہے میرے لیے کافی ہو جا. اللہم اکفنی بما شئت, تینی اے اللہ تو کافی ہو جا ان ظالموں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو لرزا دیا اور سارے کے سارے گر گئے, مر گئے, اور یہ چلتا ہوا دربار میں واپس آ گیا. بادشاہ پوچھتا ہے کہ جو میرے سپاہی لے کے گئے تھے کہاں ہیں؟ تو لڑکے نے کہا کہ وہ سب گر کے مر گئے, مطلب اللہ نے مجھے بچا لیا, میں آ گیا ہوں تمہارے پاس. پھر اس نے کیا کیا, دوسری فوج کو بھیجا. کس نے, بادشاہ نے. بہت مطلب فوج پھر سے بھیجا کہ اسے لے کے جاؤ کشتی میں, اور جب سمندر کے بیچ میں زیادہ دور پہنچ جانا تو اسے پھینک دینا پانی میں. تو جب پہنچ گئے سمندر میں تو پھر لڑکے نے یہی دعا کی, اے اللہ تو کافی ہو جا میرے لیے ان ظالموں کے ساتھ, جس طرح چاہے تو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ناؤ کو پلٹ دیا, سارے کے سارے ڈوب کے مر گئے,
اور پھر یہ آ گیا بادشاہ کے پاس. پھر بادشاہ پوچھتا ہے بچ کے پھر آ گیا؟ تو کہاں ہیں میرے جو سپاہی گئے تھے؟ بولے سب مر گئے. تو لڑکا کہتا ہے کہ بادشاہ تم مجھے اس طرح نہیں مار سکتے ہو، تم مجھے اس طرح کبھی نہیں مار سکتے ہو. میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اس طرح آپ مجھے مار سکتے ہو. دیکھیے خود بتا رہا ہے. اسے اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ پر یقین تھا اور یعنی بھروسہ تھا اور توحید کو عام کرنا تھا کہ لوگوں کے دل دماغ میں اس بادشاہ کا ڈر ختم ہو جائے اور اللہ پہ یقین ہو جائے. تو اس نے کہا کہ اس طرح مجھے نہیں مار سکتے، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اسی طرح مجھے مار سکتے ہو ورنہ تم کچھ بھی کر لو. تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا طریقہ ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ ایک بہت بڑی میدان میں پوری قوم کو مطلب پورے اپنی سلطنت کو اکٹھا کر لو اور پھر مجھے ایک جھاڑ کے تنکے سے باندھ دو مطلب، اور اس کے بعد میں ایک تیر لے لینا میرے مطلب تیر بیچ میں کمان میں رکھ کے اور کہنا کہ بسم اللہ اس لڑکے کے رب کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں، بسم اللہ اللہ کے نام سے. یعنی اب پوری قوم کے سامنے یعنی پوری جو سلطنت اس کی تھی اس کے سامنے کس کو کہنا تھا؟ بادشاہ کو. اور بادشاہ لوگوں کو کیا ڈرا کے رکھا تھا کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، یعنی میں ہوں سب کا دیکھ ریکھ، میں پالنے والا ہوں، میں حیات اور زندگی دیتا ہوں. جس طرح وہ فرعون اور نمرود یہ کہتے تھے. تو یہ اس کا بھی دعویٰ ایسے ہی تھا. تو پوری پبلک کے سامنے کیا کہنا تھا؟ بسم اللہ اللہ کے نام سے اور اس بچے کے رب کے اس سے میں تیر چلاتا ہوں تاکہ یہ لڑکا مر جائے. تو پبلک کو سننا تھا پورا اس کا بادشاہ کا بات پورے کھلے میدان میں. تو اس نے تیر جب چلایا یہ الفاظ ادا کر کے اور یہ کنپٹی پہ تیر لگنی تھی تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا بچے نے اور تیر آ کے لگا اور بچہ وہیں مر گیا. پوری جو پبلک جمع تھی پورے میدان میں، ہم ایمان لائے اس بچے کے رب پہ، ہم ایمان لائے اس بچے کے رب پہ. 3 بار کہے ہم ایمان لائے اس بچے کے رب پہ. پوری ان کی جو سلطنت تھی بادشاہ کی سب تقریباً ایمان قبول کر لی جو دیکھنے آئے تھے. تو بادشاہ سے ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ اے بادشاہ جس کا ڈر تھا وہ ہو گیا، اب تمہاری جو یہ ڈر تھا یعنی جو تم کہتے تھے میں ہی رب ہوں اب تمہارے سر آ پڑا. بادشاہ نے ترنت حکم دیا جو اور کچھ سپاہی بچے ہوں گے اللہ علم تو خندق کھدوانے کا حکم دیا، خندق، اور اس میں آگ لگا دی اور کہا بادشاہ نے کہ جو اپنے یعنی ایمان سے نہیں بدلے گا اس کو اس میں ڈال دیا جائے گا. باری 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 سب چلے گئے، باری باری سب. یعنی جب بھی بھائی حقیقت معلوم پڑ گئی، توحید دل دماغ میں گھس گیا تو مرنے سے کون ڈرتا ہے پھر؟ بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا تھا مدینے کی گلیوں میں، احد احد کرتے رہے. سمیہ رضی اللہ عنہ کو پھاڑ دیا گیا، توحید کی تو برکت تھی. اور ایک صحابی اور ہیں ان کے پیس کاٹے گئے یہاں تک کہ وہ وفات شہید ہو گئے. توحید تھا نا. تو سارے کی ساری ان کی جو یعنی اکثریت جو بادشاہ کی جو ایمان قبول کر لی تھی وہ سب کے سب اس میں کود گئے، چلے گئے اور یہ بادشاہ ڈالتا رہا. آخر میں کون آئی؟ ایک عورت، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا. تو ماں اس بچے کے اوپر ترس کھا کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی تھی. اس حدیث سے پتہ چلتا کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ بات کیا ہے. تو یعنی بچے کی محبت سے، ماں بہت محبت کرتی ہے بچوں سے. بچے کو لے کو جانا تھا تو تھوڑا سا یعنی تردد یعنی پیچھے بیک ہو رہی تھی، واپس ہٹ رہی تھی. تو بچہ بول اٹھا کہ اے ماں تو فکر نہ کر، صبر کر،
تو ہی حق پہ ہے، چل کود چل. یعنی بچہ بول چکا، بول اٹھا. یعنی ماں بچے کی محبت میں تھوڑا سا ڈگمگا رہی تھی، لیکن جب بچہ جب بول پڑا کہ اے ماں تو اس میں کود جا اور تو ہی حق پہ ہے، صبر کر. تو یہ بھائیوں ہمیں اس واقعہ سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہیں. یہ صحیح مسلم کی 7511 حدیث نمبر ہے. اور ہم جب بھی پریشانی میں ہوں تو اس طرح اپنے آپ کو بچائیں. مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے، مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہوگا. قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے. مجھے اب لوگوں کے دیے ہوئے دھوکوں پہ ترس نہیں لگتا. مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دھوکوں پر، چیٹنگ پر ترس نہیں مطلب ٹینشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان پہ ترس آتا ہے. کیوں؟ کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے. تو یہ یقین مجھے بڑا سکون دیتا ہے کہ لوگوں کے دیے گئے دھوکوں پر پریشان نہیں ہوتا ہوں، بلکہ ترس آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ پکڑا جائے گا. اور بھائیوں ہم پرہیزگاری اختیار کریں اور توحید پرست بنیں اور ایک اللہ کو پکارنے والے بنیں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہمارے ہیں ان کے ماننے والے بنیں اور ان کی باتوں کی جو نقل کیے ہیں ان کو ہم اپنائیں تحقیق کر کے. ان کی باتوں کا جو نقل کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو کتاب میں جمع کیا گیا ہے، جتنے بھی محنت کیے ہیں ان سب کا احترام ہے ہمارے لیے، لیکن ان کے باتوں کی تحقیق کر کے جو لوگ جمع کیے ہیں اور اس پر ہم چلیں. اور یہ زندگی جو ہے ایک برف کی مانند ہے. یہ زندگی ہماری ایک برف کی مانند ہے، پگھل رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی. پگھل رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی. جتنی عبادت کرنی ہے اچھی کر لو. زندگی ایک برف کی مانند ہے. برف سمجھتے ہیں؟ آئس. تو اچھی عبادت کرنا ہے کر لو، ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی. صحیح ہے؟ اور ہر سیکنڈ یہ اعلان کرتا ہے کہ عبادت کرنا ہے کر لے، میں لوٹ کے واپس نہیں آنے والا. یعنی وقت اعلان کرتا ہے کہ میں واپس نہیں آنے والا. تو بھائیو یہ جو آپ لوگوں کے سامنے یہ دلیلیں پیش کیا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیو اس دلیل سے زیادہ اونچی اگر کسی کو دلیل ملے تو وہ اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے. کہیں تھوڑا بہت غلطی ہو جاتی ہے، بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے. ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اور پتہ نہیں یعنی انگنت لوگوں سے کون ہے جو جسے غلطی نہیں ہوتی ہے. بہرحال بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، کہیں کہیں چوک جاتا ہوں. تو بھائیو جس کو اس سے اچھی دلیل ملے وہ اپنا اس پہ عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.